اور پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں اور پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں، السلام علیکم۔ میں حافظ صاحب نے بات بھی کی، میں نے ان سے واقعتاً یہی کہا تھا کہ میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، میں نہ آپ پہ احسان کر رہا ہوں نہ کسی دوسری پہ احسان کر رہا ہوں۔ یہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھے سونپی، میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں ان چیزوں میں پڑھنا، جب تک اللہ مجھے موقع دیتا ہے میں اللہ کی اس مخلوق کے لیے جو ان کی تکلیفیں ان کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے زندگی میں ایک فیصلہ میں نے کیا تھا جو قریب 32 سال پہلے کیا تھا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ دو طرح کی زندگی گزار سکتا ہے انسان، اور زندگی ایک ہے۔ میرے پاس چوائس نہیں تھی کہ میں دو زندگیاں گزار سکتا۔ جب زندگی ایک ہے تو مجھے ایک ہی طرز کی زندگی گزارنی ہے، اور وہ یا تو یہ تھی کہ میں اپنے بھائیوں کی طرح اپنے والد کے کاروبار میں اس کو بڑھوتا دیتا، اس کو ترقی دیتا، بڑے بڑے بنگلے بناتا، بڑی بڑی گاڑیاں لے لیتا، اور دوسری یہ تھی کہ میں اپنے ان بزرگوں کے درمیان، ان اپنے نوجوانوں کے درمیان رہ کے ان کے دکھوں کو بانٹ سکوں۔ اور پھر میں نے اللہ سے دعا کی تھی، میں آج پہلی دفعہ یہ کہنے لگا ہوں کہ وہ دعا حرم کے اندر تھی، حرم کے اندر وہ دعا میں نے کی تھی کہ اللہ مجھے راستہ دکھا۔ اس پروردگار نے مجھے راستہ دکھایا، اور پھر دعا کی کہ اللہ اگر مجھے کوئی ذمہ داری دو گے تو پروردگار مجھے ہمت بھی دینا کہ میں لوگوں کی تکلیفوں کو دور کر سکوں۔ اس لیے یہ میں آج پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں، میں نے کبھی کہیں نہیں بات کی۔ آپ لوگوں کی محبتیں، میں بالخصوص ککمنگ کی بات کروں گا کہ ککمنگ کے نوجوان، بلکہ میں صرف نوجوان کہوں گا، اس لیے کہ الیکشن میں جب میں آتا تھا تو میری عمر کے، مجھ سے زیادہ عمر کے بھی لوگ بھی اس وقت نوجوان ہی تھے، کوئی بوڑھا مجھے نظر نہیں آیا، سب جوان تھے، اپنی پارٹی کے ساتھ منظم تھے۔ مجھے یاد ہے جب ہم پی ٹی آئی کو بنا رہے تھے، آج ہم میں دو لوگ موجود نہیں ہیں، ان میں ایاز میرا بھائی، زرید میرا بھائی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کی ابتدا کی تھی اس ککمنگ سے۔ اور پھر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس مشکل حالات میں اس پوری یونین کونسل کو سویپ کیا، اور ہم تمام حال کا جو یونین کونسل تھی وہ ہم جیتے۔ آج اگر آپ کے لیے میں کچھ کروں گا، میرے اوپر تو قرض ہے۔ اور حافظ صاحب، میں اس لیے یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ بس دعا کر لیں، اپنے لوگوں کو بلائیں اور کام شروع کر دیں۔ میرے اوپر تو الیکشن کا قرض ہے۔ جو محبت مجھے یہاں سے میسر آئی، جو محبت آپ نے مجھے دی، سارا دن آپ پولنگ اسٹیشن پہ کھڑے رہے، میری بہنیں کھڑی رہی، میری مائیں کھڑی رہی، میرے اوپر تو قرض ہے۔ میں دوبارہ ان کو ان محبتوں کے قرض میں اپنے آپ کو نہیں، اس بوجھ تلے نہیں آنا چاہتا۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ کر لیں۔ یہ جمعے والے دن بیٹھ کے انہوں نے کل بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا، نہیں جی آپ آئیں۔ علی اصغر خان سے بات ہوئی، چونکہ ان کی بھتیجی کی شادی تھی، انہوں نے کہا ٹائم آگے کریں، لیکن میرے جو بابا ہے دوسرے نے جی بس ایک ٹائم دے دیا ہے تو آپ آئیں۔ ان کی آج کمی ہے مجھے بھی کہ ہمارے درمیان وہ موجود نہیں ہے، کہ ان کے گھر کی شادی اس لیے وہ مجبور تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے کام لیتا ہے۔ یہاں ذکر ہوا کہ 32 سال میں لوگوں نے کام نہیں کیا، ان کو بڑا اقتدار ملا، اللہ نے ان کو موقع دیا لیکن اللہ نے ان سے کام نہیں لیا۔ تو آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے، بدنصیب وہ تھے جب اللہ نے موقع دیا تھا تو ان کو اپنا فرض نبھانا چاہیے، اور اگر یہ فرض وہ نبھا دیتے تو شاید یہاں ان کے پلازے تو کم ہوتے، ان کی جاگیریں تو شاید اتنی بڑی نہ ہوتی، لیکن اگلی منزل ان کی شاید آسان ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں، مجھے بڑا عجیب لگتا ہے یہ تذکرہ بھی کرنا
کہ میں یہ کر رہا ہوں تو میں وہ کر رہا ہوں. میں کچھ بھی نہیں کر رہا, میرا اللہ کر رہا ہے اور آپ کی دعائیں کر رہی ہیں. میں اس میں ایک علامتی طور پہ میرا ایک رول ہے, علامتی طور پہ میرا جو رول ہے وہ ایک علامتی رول ہے. اللہ نہ چاہے تو پوری کائنات کی مخلوق ایک طرف ہو جائے تو کوئی کام نہیں ہوگا, اور اللہ جب چاہے گا تو مجھ جیسے کمزور آدمی سے, مجھ جیسے ناچیز سے بھی وہ کو کام لینا چاہے تو اس کی بڑی قدرت ہے, وہ کر سکتا ہے, وہ قادر ہے اس پہ. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے, میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, لوگ بات کرتے ہیں جی کہ آپ کام کریں گے تو آئندہ ووٹ ملیں گے. میں بار بار اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ آئندہ کی مجھے کوئی خبر نہیں, آئندہ کی اس کو بھی خبر نہیں جو مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کام کریں گے تو میں ووٹ دوں گا. پتہ نہیں ہم دونوں اس وقت تک زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. جو وقت ہمیں ملا, جو اللہ نے موقع میں دیا, جو سانسیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی, اس ہر سانس کو اگر اللہ کی مخلوق کے لیے وقف کر دیں گے. دین میں سب سے اہم جز جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا ہے. جتنی چیزیں ہیں دین میں جو فرض عبادات ہیں وہ دین کا جز ہے, کل نہیں ہے. کل یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق اور پھر مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان کے لیے کوئی خیر کرنا, یہ اس کی اگلی منزل کر دے گا. تو مجھے تو ریوارڈ چاہیے وہاں پہ, اور مجھے یقین ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی اگر کوئی بھی میرا بھائی پیچھے ہوگا تو وہ ضرور میری وقت کی دعا کرے گا. وہی میری کامیابی ہے. یہ تو ایک کام ہے, ایک ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. اللہ کی طاقت اور آپ کی طاقت کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں. سو یہ سارا کچھ مجھے صاف بات بتاؤں, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں جا کے کہوں جی کہ میں نے کوئی کمال کر دیا ہے. اللہ نے چاہ, ہم کوشش کر رہے ہیں, میری کوشش ہے. مجھے یہ بھی احساس ہے کہ جو چھوٹے ہمارے منصوبے ہیں, ملوں کی جو روڈیں ہیں, چھوٹی چھوٹے جو منصوبے ہیں, وہ شاید اس پہ میں توجہ نہیں کر سکا, یا اس میں ایک کمی موجود ہے آج بھی. لیکن وجہ یہ تھی کہ یہ حلقہ جو دو حصوں میں تقسیم ہے, سرکل بکوٹ کی بات کر رہا ہوں, مغربی پاکستان اور مغربی پاکستان بنا ہوا ہے. ایک بھائی کا دل چاہتا ہے کہ وہ نمبر جائے, بورڈ جائے, ان کی کمی خوشی میں جائے, نہیں جا پاتا چونکہ اس کو 3-4 گھنٹے کی ضرورت ہے. وہاں سے ایک بھائی چاہتا ہے کہ میں ادھر آؤں, بلکہ اس پہ ایک شعر ہے, مجھے یاد آ گیا, مجھے شعر ویسے عموماً یاد نہیں رہتے, لیکن جو یاد ہے میں وہ کہہ دیتا ہوں. یہ جذبات ہیں دونوں طرف کے لوگوں کے, کہ نہ وہ انکار کرتا ہے نہ وہ اقرار کرتا ہے, ہمیں پھر بھی یقین ہے وہ ہمیں پیار کرتا ہے. کوئی مانوس سی آواز منڈیروں سے, کوئی تو ہمیں بھی پس دیوار یاد کرتا ہے. ہم ایک دوسرے کے لیے تڑپ رہے تھے, ہم بھائی تھے, ہم ملنا چاہ رہے تھے, ہم خوشیوں میں شامل ہونا چاہ رہے تھے. اللہ ان کو ہدایت دے جنہوں نے ہمیں دور رکھا. انشاءاللہ یہ منصوبہ بھی ہوگا, انشاءاللہ اسی میں ہی ہے. میں کوشش کروں گا اگر موسم ٹھیک ہوتا ہے تو گڑی سے بھوئی 27 کروڑ روپے کا, 27 سے زائد کا ٹینڈر انشاءاللہ ابھی اختتام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ انتہائی جلد 48 کروڑ روپے آپ کا وہ روڈ, کوٹوال والوں کو بھی خبر ہے کہ ہم تو وہاں سے گزریں گے, روڈ آپ کا ہے ویسے ملک صاحب, ہم ایبٹ آباد سے ٹھنڈیانی روڈ, اس کو بھی انشاءاللہ ہم اس کو آخری مراحل میں چیزیں انشاءاللہ جلد ہو جائیں گی کہ یہ روڈ ہمارا بہتر ہو جائے, تاکہ لوگوں کی آمد و رفت آسان ہو جائے, ایک دوسرے سے رابطہ قریب ہو جائے. اس کے لیے بھی انشاءاللہ آخری مراحل میں چیزیں ہیں. یہ ٹھنڈیانی جو انتہائی خوبصورت ہے ٹورزم کے حوالے سے, لیکن بدنصیبی یہ ہوئی کہ اس پہ کبھی توجہ نہیں دی. ہمارے بچے ملک سے باہر, ملک کے دور دراز علاقوں میں جا کے نوکریاں ڈھونڈتے ہیں, جبکہ یہاں پہ ہمارے پاس بہت بڑے روزگار کے مواقع موجود تھے. آج ٹھنڈیانی پی جی ڈی اے سے واپس لے کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دی گئی ہے. اوور دی نائٹ سے چیزیں نہ بنے, ایک رات میں سب کچھ نہ ہو, لیکن اس کے لیے پانی کی اسکیم منظور ہو گئی ہے, اس کی روڈ کا کام شروع ہو جائے گا, تو ٹورسٹ جب یہاں آئے گا وہ ہمارے ان خوبصورت ویلیوں میں جائے گا, وہ یہاں سے ہوتا وہ نیچے بوئی تک, دلولے تک جائے گا,
وہاں سے ہوتا ہوا وہ مری کی طرف جانا چاہے گا تو اگر یہ روڈ بنتی ہے تو وہ جائے گا، تو ان علاقوں میں روزگار کے مواقع بنیں گے. ہماری اگر معیشت، ہم جو لوگ آج مجھے پتا ہے کہ ہماری 40% پاپولیشن جو ہے وہ گاؤں میں ہی رہ رہی ہے. وہ کوئی پنڈی میں ہے، کوئی پشاور میں ہے، کوئی لاہور میں ہے، کراچی میں ہے. 3-4 بڑی وجہ ہیں. روزگار نہیں ہے، لوگوں کو دور جانا پڑتا ہے. ایجوکیشن پراپر نہیں ہے، لوگوں کو اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے دوسری جگہ پہ شفٹ ہونا پڑتا ہے. اور علاج نہیں ہے. یہ 3 ایسی بڑی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنے آباء و اجداد کی قبریں اپنی ماں دھرتی سے ان کو جدا ہونا پڑتا ہے. کوئی بھی اپنا علاقہ آسانی سے نہیں چھوڑتا، کسی مجبوری میں چھوڑتا ہے. جو سکون مجھے یہاں آ کے ملتا ہے، اپنے لوگوں میں آ کے ملتا ہے، وہ یہ کہ کسی خطے میں مجھے کبھی نہیں ملا. یہی جذبے سارا کا سب لوگوں کا ہوتا ہے. مجبوری یہ ہے کہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگایا ہے وہ کوئی اچھی حالت میں نہیں ملی، اس لیے ہر چیز کو اثر نو شروع کرنا پڑا. انشاءاللہ کوشش ہے ہماری جی. شاید بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، جو ہمارا بوئی کا اور بکوڑ کے دو کالج ہیں وہ ڈیلیٹ ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. لیکن اس کو ہم نے انشاءاللہ انتہائی جلد آپ کو اچھی خبر یہ ملے گی، یہ دونوں کالج بنیں گے. اور صرف 2 کالج نہیں بنیں گے، انشاءاللہ اس حلقے میں مزید کالج بھی بنیں گے. اور یہ اس سے ہماری جو اب بچیوں یا بچوں کے لیے ان کو دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے، مجبوری کے عالم میں جانا پڑتا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم بہتر کرنے جا رہے ہیں. یہ 2 بچھڑے ہوئے بھائیوں کو ملانے کی ایک رابطہ کی کوشش ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ دیکھیں یہ ایک ٹیم ورک ہے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہاں جب یہ سڑک بن رہی ہے، جن لوگوں کی زمینیں تھیں انہوں نے بڑے بڑے کھلے دل سے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم دے، انہوں نے اس جگہ وقف کی. لیکن ہمیں اس کے روڈ کے ساتھ وابستہ رہ کے اس کی جلد از جلد تکمیل کے لیے، یہ پہلا جو ٹینڈر آپ کا ہے یہ فیز 1 ہے، اور یہ جو سڑک ہے یہ قریب کوئی 60 کروڑ کے آس پاس جا کے کمپلیٹ ہوگی انشاءاللہ. اس کے پہلے فیز کے اختتام سے پہلے اس کے دوسرے فیز کا بھی ٹینڈر ہوگا، اور انشاءاللہ اس کا کام بھی ہم شروع کریں گے. میں نے چونکہ بڑے کاموں کو تھوڑا فوکس کیا تھا کہ جو بڑی چیزیں ہیں اس کو ٹھیک کر لیں. لورا ہمارا حویلیہ تحصیل کے ساتھ تھا، سرکل تھا وہ تحصیل نہیں تھی، الحمدللہ تحصیل ہے، فنکشنل ہے. وہاں پہ آپ کی فائر بریگیڈ ہے، وہاں پہ آج صفائی کا عملہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ آپ کا ٹی ایم او بیٹھا ہوا ہے. اور انشاءاللہ اس میں ڈے بائی ڈے لورا کے کالج جو ہے انشاءاللہ آخری مراحل میں وہ کمپلیٹ ہونے کو ہے. ان کی 2 بڑی روڈیں ہیں، ایک پہ کام شروع ہو گیا، جو گھوڑا گلی سے لورا جاتی تھی اس روڈ پہ کام شروع ہو گیا ہے اور کام ہو رہا ہے. اور دوسری بڑی جو روڈ ہے وہ ہے چھانگلہ ٹو اسلام آباد، اس کی بھی منظوری ہو چکی ہے، وہ اپنے پری کوالیفیکیشن اور دیگر مراحل سے گزر رہی ہے. انشاءاللہ انتہائی جلد اس کا بھی ٹینڈر ہو جائے گا. یہ 2 روڈوں کی تکمیل کے بعد حملہ تحصیل لورا ایک بہتر طور پہ ابھرے گی سامنے. ہمیں بھی ضرورت ہے تحصیل. میں نے اس تمام دورانیے میں کبھی بات نہیں کی کہ یہاں تحصیل بنائی جائے. جہاں لورا کا نوٹیفکیشن ہو رہا تھا تو بکوٹ کا بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ جسٹیفائی نہیں کر رہا تھا. آپ تقسیم ہیں 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. بکوٹ تحصیل ہر اس فرد کی ہے جو چاہے بوئی میں رہتا ہے، دھلولا میں رہتا ہے، یا دبن میں رہتا ہے، یا وہ خیر گلی میں رہتا ہے. سب کا برابر حق ہے، اس لیے سب کی رضامندی بننی تھی. سو اس کو میں نے خود جان بوجھ کے روکا کہ یہ روڈ بن جائے، اس کے بعد بیٹھے لوگ بیٹھ کے فیصلہ کریں. جو بہترین فیصلہ قوم کا ہوگا وہ میرے سر آنکھوں پہ، میری ذاتی کوئی رائے نہیں. جہاں سب پسند کریں گے، جہاں سب کے لیے بہتری ہے. کیونکہ تحصیل کے جو فائدے مجھے نظر آنا شروع ہو گئے کہ میں ہر مہینے بعد ٹی ایم او کو بلاتا ہوں، کہیں سے فنڈ ارینج کرتے ہیں. آج میں اسٹریٹ لائٹس کی بات کر رہا ہوں لورا میں. آج وہاں میں واش روم بنوا رہا ہوں کہ جی جب لوگ بازار میں آتے ہیں ان کے ساتھ فیملیز ہوتی ہیں،